آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو میں بتا رہے تھے، بول رہے تھے، جو اینکر تھے وہ کہہ رہے تھے جی عورتیں جو ہیں، انڈین عورتیں وہ وفا میں بڑی مشہور ہیں کہ وہ بڑی با وفا ہوتی ہیں. اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ والا جو خاصہ ہے، مطلب یہ والا جو تھا ٹائٹل، یہ تو پاکستانی عورتوں کے لیے کبھی ہوا کرتا تھا. پاکستانی عورتوں کی بجائے میں کہوں گی بہتر لفظ مسلمان عورتوں کے لیے ہوا کرتا تھا کہ وہ وفا کی پتلی ہیں. تو انہوں نے کہا جی انڈیا وفا کی، جو انڈیا کی عورتیں وفا کی پتلی، وفا کی مثال ہیں. تو سونیا گاندھی کی ایک بات ساتھ ہی میں جب اس پہ سرچ کرنا شروع کیا، سونیا گاندھی کی ایک بات جو ہے میری نظر سے گزری. انہوں نے کئی سال پہلے کہا تھا جی پاکستان کو ہم نے شکست دے دی ہے کسی حد تک، اور وہ جو ہے باقی کا کام جو ہے اس پہ بھی ہمارا جو ہے وہ جاری ہے، ہمارا کام جو ہے باقی شکست دینے پہ، لیکن کسی حد تک ہم اس کو مغلوب کر چکے ہیں. اور ہم یہ مغلوب اس کو ہتھیاروں سے نہیں کر رہے بلکہ اس کی نوجوان نسل کے دماغوں پہ قبضہ کر کے کریں گے. میں بڑی حیران ہوئی، یقین کریں. اور اس کا مطلب انہوں نے کر دکھایا. جتنی گندی، فحش اور فضول ٹاپکس پہ موویاں تھی وہ ساری ہمارے پاکستان نوجوان لڑکیوں نے بھی، لڑکوں نے بھی رٹ دی. اور رٹنے کا نتیجہ جی کیا ہوا؟ اب یہ جو لڑکیاں ہیں ان کی تو بالکل ہی مت ماری گئی ہے نا. لڑکیوں کی تو ایسی مت ماری گئی ہے، اس کو سب سے پہلے تو جی اپنے آپ کو جو ہے نا دکھانا ہوتا ہے کہ جی میں کتنی کول ہوں. یہ جو کول والا رول ہے نا، اب تو یہ زیادہ جو ہے نا وہ چل پڑا ہے کہ وہ کول بنتی پھر رہی ہیں، اور اپنے آپ کو زیادہ فیشنیبل بنانے کے چکروں میں وہ اپنے اخلاقیات سے کس حد تک گر گئی ہیں یہ انہوں نے سوچنا ہی بند کر دیا. ان کو پتا تھا دوپٹے اتار کے سروں سے گلوں میں ڈالے ہیں، گلوں سے اتار کے بازوؤں میں آئے ہیں، بازوؤں سے اتر کے پتہ نہیں کہاں گئے ہیں، اب تو دوپٹے ہیں ہی نہیں. تو یہ کول بننے کے چکروں میں انہوں نے یہ ساری تباہی پھیری. اور لڑکوں کی پھر اتنی ہمت بڑی، مردوں کی اتنی ہمت بڑی، میں کہوں گی لڑکوں کی نہیں کہوں گی، مردوں کی اتنی ہمت بڑی. اب تو یقین کریں جو کنوارے لڑکے لڑکیاں ان سے زیادہ کیسز کی ریشو تو شادی شدہ کی آ رہی ہے. شادی شدہ جو ہیں ان کے پاس جو ہے یہ زیادہ یہ بغیرتیاں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بھی شادی شدہ عورت ہے تاکہ کنواری لڑکی بھی جو کہ ایک میں کہوں گی کہ نسلی خاندان کی بچی ہوتی تھی، کوئی بھی مرد اس کو کوئی بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا تھا. مردوں کی جان نکلتی تھی، شادی شدہ عورت کو آفر کرواتے ہوئے تو ان کی جان نکلتی تھی کہ کہیں جان سے نہ ہاتھ دھونا پڑ جائے. لیکن اب تو یہ فیشن بن گیا، اب تو ڈرامہ بن گیا. شادی کو تو بالکل ہی مذاق بنا دیا. شادی ویسے ان کے شادی کے رولے جو ہیں وہ 3 مہینے نہیں ختم ہوتے، 3 مہینے شادیاں چل رہی ہوتی ہیں. یہ چل رہا ہے جی فلانا برائڈل شاور، فلانا پتہ نہیں کیڑا کیڑا شاور، اور یہ ڈرامہ وہ ڈرامہ، پھر کہیں جا کے شادی ہوتی ہے. اور شادی جو ہے 3 مہینے کر شادی کرانے میں لگ جاتے ہیں، اور 3 دن کے بعد ان کے رولے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا جو روح کی تباہی تھی نا وہ واقعی وہی اس کی بات مجھے جو ہے نا وہ جو سونیا گاندھی نے کہی تھی کہ سچ ثابت ہوگی. روح کی تباہی جو ہے وہ انہوں نے کر دی ہوئی ہے. اور یقین کریں جو مرد ہوتا ہے نا، مرد اس کے اس کی جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، سب کہتے ہیں نا جی اس کا دل ہے، اس کا دل ہے. مرد کا جسم میں پورے میں اس کے دماغ میں کہہ رہے سب سے قیمتی چیز اس کا دل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. عورت کا دل ہوتا ہے. عورت کے پاس قیمتی چیز دل ہے. وہ جب کسی کو اپنا وجود سونپتی ہے، کسی کو اپنا ساری زندگی سونپتی ہے، وہ اپنا دل بھی ساتھ ہی دیتی ہے. لیکن مرد کے یہاں کام الٹ ہے. اس مرد کی سب سے قیمتی چیز اس کی کمٹمنٹ ہے. جو نسلی اصلی مرد ہے اس نے اگر ایک کمٹمنٹ کسی اصل وفادار عورت سے کر لی تو مر جائے گا، اس کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹے گا. تو اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا بندہ جو کمٹمنٹ نہیں کر رہا، مطلب کہ یہ فضول کے یہ کیا شغل میلے ہوئے، یہ شغل میلے ہیں کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، لیونگ ٹوگیدر والا سسٹم چل رہا ہے جی، اور یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. تو اگر اتنا ہی وفادار تھا سب سے پہلے تمہارے گھر نکاح کی آفر بھیجتا نا، تم سے نکاح کرتا. اور اب انہوں نے نیا رنگ دے دیا، دوسری شادی کو اس طرح پروموٹ کر رہے ہیں جس طرح یہ شعیب ملک ثانیہ مرزا والا کیس ہوا تھا جی. یہ اس نے حلال کام کیا ہے، حلال کام بے شک اس نے کیا ہے، دھوکہ دے کے، چیٹ کر کے. اور اس کو پھر منسوب کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پہ اگر آپ جائیں تو پھر دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کسی کو چیٹ کیا تھا. انہوں نے تو اوپنلی اپنی پہلی بیوی سے جا کے اپنے بات کی کہ اس طرح میں ان کو حق نکاح میں لینا چاہتا ہوں. اور انہوں نے خود بھی یہ فرمایا بھی کہ پہلی بیوی سے اجازت مانگ لیں، بہتر ہے کہ اس سے اجازت لے لیں، اس کی نالج میں یہ بات لیں. یہ نہیں چوری چھپے 8 مہینے آپ باہر کہیں افیئر چلائیں اور پھر ایٹم بم کی طرح کسی دن اس کے سامنے لا کھڑی کر دے جی میں نے تو شریعت کے مطابق جو ہے وہ نکاح کر لی ہے. تو یہ ان چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ جو لڑکیاں ان جھانسوں میں آ جاتی ہیں یہ صرف لفظ ہیں، لفاظی ہے، صرف آپ کا دل رکھ رہے ہیں، اس میں حقیقت کوئی نہیں. تو خدا کے لیے اپنی جو آنکھیں ہیں وہ کھولیں. تو یہ بات تو پھر وہ سچی ہو گئی نا کہ خود انڈیا والی عورتیں وہ وفا کی پتلیاں بن گئیں، اور مسلمان عورتوں کو انہوں نے بے وفائی کی جو سبق سکھایا، اور ان باجیوں نے بھی فٹافٹ سیکھ کے تو اس پہ عمل کرنا بھی شروع کر دیا. تو اپنی زندگی کو بھی بچائیں اور خدا کے لیے اپنے دین کو بھی بچائیں.